میرے محترم بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر اس دل کے لیے ہے جو کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہے، جو دل کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، جو پریشان ہے، جو تنہا ہے، جو مایوس ہے، جو آج بھی کسی نہ کسی امید کی تلاش میں ہے، اور وہ موضوع ہے اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ وہ جو رب ہے جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، جو رات کے اندھیرے میں تمہاری سسکیوں کو سنتا ہے، جو دل کی ٹوٹ پھوٹ کو جانتا ہے، جو خاموش دعا کو بھی سنتا ہے، جسے زبان نے ابھی ادا بھی نہیں کیا، جسے زبان ابھی ادا بھی نہیں کر پائی، اور جو گنگوں کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ جب ساری دنیا چھوڑ دے، جب اپنے پرائے چھوڑ دیں، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار سب چھوڑ دیں، تو میرا اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ جب سب راستے بند ہو جائیں، ہر ایک چھوٹا بڑا راستہ بند ہو جائے، تو میرے محمد کا رب اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پیٹ کے اندر تاریکی ہی تاریکی، نہ زمین نہ آسمان، نہ آواز نہ روشنی، تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے دل سے صرف ایک جملہ کہا، ایک جملے کے اندر رب کو پکارا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، رب نے فوراً جواب دیا، فوراً رہائی دی، فوراً رحم کیا۔ جی میرے بندے، بول، کیا بولتا ہے؟ تیرا رب تیری آواز سن رہا ہے۔ جوانوں، ایک بار کہہ کے تو دیکھو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے تھام لے۔ ایک بار کہہ کے تو دیکھو، پھر دیکھنا تمہارا رب تمہیں ویسے ہی تھامے گا جیسے ماں بیمار بچے کو گود میں لیتی ہے، بیمار بچے کو تھامتی ہے نا، سینے لگاتی ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی تھامے گا۔ زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلے ہو، نا 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 نا، زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ نہیں سوچنا کہ تم اکیلے ہو، تم تنہا ہو۔ نہیں، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں آزماتا ہے، آزماتا ضرور ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ صبر کا بدلہ ضرور دیتا ہے، وہ خاموشی پر انعام ضرور دیتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، اور ہاں وہ آنکھوں کے آنسو بھی گنتا ہے کہ اللہ کی یاد میں تمہاری آنکھوں سے کتنے قطرے نکلے، وہ ان آنسوؤں کو بھی گنتا ہے میرا اللہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر آئیں، کیوں نہ اللہ سے لو لگائیں، کیوں نہ اس سے دل لگائیں، کیوں نہ ہر غم، ہر درد، ہر فکر اللہ کے حوالے کر دیں، اور ساتھ ہی کہیں یا اللہ مجھے تیرے سوا کسی اور کا سہارا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو جوانوں، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی جب تک تم اپنے رب سے دل نہیں لگاتے۔ ہاں، دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا پیسہ، دنیا کی جائیداد، زمینیں، پراپرٹیاں، دنیا کی ہر ایک نعمت تمہیں سکون نہیں دے سکتی جب تک تم اپنے رب سے دل نہیں لگاتے۔ آج ہر گھر پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، ہر دل بکھرا ہوا ہے، ہر چہرے کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا انسان چھپا ہوا ہے، ہر مرد ہر عورت کسی نہ کسی پریشانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کے رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے قرآن چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے بھاگ نکلے۔ ہم نے دین کو طاق پر رکھ دیا اور فیشن، شہرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔
خواب تو سب نے دیکھے تھے سکون کے، مگر راستے چنے شیطان کے۔ آج کا نوجوان مسجد سے جتنا دور ہے اتنا ہی موبائل کے قریب ہے، اتنا ہی انٹرنیٹ کی گندی ویڈیوز کے قریب ہے۔ ماں باپ کی دعائیں پس پشت چلی گئیں اور مشہور ہونے کی دوڑ میں ہم آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ نسل ہے جو سیلفی میں خوشی ڈھونڈتی ہے اور حقیقت میں رات کو تنہائی میں روتی ہے۔ میرے بھائی، زندگی میں جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ہم نے دین چھوڑا تو سکون بھی چلا گیا، ہم نے قرآن چھوڑا تو دل بھی خالی ہو گیا۔ یہ معاشرہ اب آئینہ نہیں رہا بلکہ ایک ٹوٹا ہوا شیشہ رہا ہے، جس میں ہر کوئی اپنا چہرہ تو دیکھتا ہے مگر اپنی غلطی نہیں دیکھتا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل عورت کی زبان نے پورے گھر کو پریشانی کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے، پورے گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے۔ عورت کی لمبی زبان نے گھر کے سکون کو برباد کر دیا۔ آج عورت ہی کی زبان کی وجہ سے اس کا شوہر بہت زیادہ پریشان ہے۔ آج عورت کی لمبی زبان کی وجہ سے، ہر وقت بولنے کی وجہ سے، ہر وقت چلانے کی وجہ سے، ہر وقت غصے کی وجہ سے عورت کے بچے پریشان، اس کا شوہر پریشان، اس کا باپ پریشان، اس کی ماں پریشان۔ آج کی عورت زبان میں شیر ہے، زبان میں شیر ہے مگر کردار میں کمزور ہے۔ وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہے مگر ظرف کے امتحان میں ہر بار ہار جاتی ہے۔ عورت جب حیا چھوڑ دے تو سارا گھر بے نور ہو جاتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے۔ شوہر کی خاموشی کو کمزور سمجھنے والی عورت دراصل اپنے نصیب کا جنازہ خود اٹھا رہی ہوتی ہے۔ بیوی وہ نہیں جو ہر بات پر جیت جائے، ارے بیوی تو وہ ہے جو ایک بار خاموش ہو جائے پھر ساری زندگی جیت اس کا مقدر بن جائے۔ آج کی لڑکی ساس کے قدموں کو زمین نہیں بلکہ دشمنی کا میدان سمجھتی ہے۔ جو بیوی گھر کو میدان جنگ بنا دے وہ ماں بن کر بھی صرف زخم ہی دیتی ہے، سکون نہیں دیتی۔ وہ ماں کیوں نہ بن جائے، وہ 5 بچوں کی ماں کیوں نہ بن جائے۔ جو بیوی گھر کو میدان جنگ بنا دے وہ ماں بن کر بھی صرف زخم ہی دیتی ہے، وہ ماں بن کر بھی شوہر کو صرف دکھ ہی دیتی ہے۔ یاد رہے میری قوم کے نوجوانوں، یہ زبان جب آگ بن جائے تو رشتہ راکھ بن جاتا ہے۔ شوہر کماتا ہے، تھکتا ہے، برداشت کرتا ہے اور بیوی شکایتوں کا پنڈورا کھول دیتی ہے۔ جس عورت کو شکایتیں زیادہ اور شکر کم آتا ہو اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی، رحمت کے فرشتے اس سے روٹھ جاتے ہیں۔ عورت اگر حوصلہ بن جائے تو کمزور شوہر بھی پہاڑ بن جاتا ہے، اور اگر عورت کی زبان لمبی ہو جائے تو طاقتور مرد بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ عورت کی زبان نے طاقتور مرد کو بے مرد بنا دیا، کمزور بنا دیا۔ یاد رکھو، عورت کے 2 کردار ہوتے ہیں، یا تو جنت کی کنجی یا جہنم کا دروازہ۔ فیصلہ صرف عورت کے الفاظ کرتے ہیں، فیصلہ صرف عورت کی زبان کرتی ہے۔ آج ہمارا گھر اس لیے پریشانیوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اپنے سکون کے لیے دوسروں کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے اپنے آرام کی قیمت پر دوسروں کی نیندیں چھین لی ہیں۔ یہ جو ہماری دعائیں رک گئی ہیں نا، یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی، یہ ہمارے ظلم کا جواب ہے۔ ہم نے زبان سے لوگوں کے دل توڑے، رویے سے ان کے خواب بکھیرے، جو مسکرانے آئے تھے انہیں روتا ہوا واپس بھیج دیا۔ ہم نے ان کے سینے پر خنجر چلائے، ہم نے دکھی لوگوں کے سینے پر خنجر چلائے اور پھر رب سے امید کی کہ ہماری دعائیں آسمان پر بھی پہنچے۔ یہ تو ہو بھی نہیں سکتا بیٹے۔ ہائے، جنہیں ہم نے زمین پر روند ڈالا وہی ہمارے نصیب کے دروازے بند کر گئے۔ ہم نے اپنے فائدے کے لیے رشتوں کا خون کیا، انا کی آگ میں محبتوں کو جلایا۔ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے تھے وہ بد دعا بن کر واپس پلٹ گئے۔ ہم نے اپنی زبان کے وار سے خدا کی مخلوق کے سینے چھلنی کیے اور پھر حیران ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں، ہمارے گھروں میں چین و قرار کیوں نہیں،
ہمارا دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ ہمارا دل بے قرار کیوں رہتا ہے؟ ہم پریشان ہیں۔ رب کا نظام بے آواز ضرور ہے مگر بے اثر نہیں ہے۔ جو آنسو تم نے بے رحمی سے بہائے وہی تمہارے سکون کی راہ میں دیوار کھڑی کر دیں گے میرے بھائیو، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کاش کوئی ہمیں آئینہ دکھاتا، کاش کوئی ہمیں یہ احساس دلاتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ بن چکے ہیں جو خود تو جیتے ہیں مگر دوسروں کی روحیں مار کے جیتے ہیں۔ جس نے بھی ہم سے محبت مانگی ہم نے اس کے ہاتھ میں بے وفائی تھما دی، ہم نے اس کے ہاتھ میں نفرت تھما دی۔ جس نے سچ بولا ہم نے اسے جھوٹا بنا دیا۔ ہمارے گھروں میں سکون اس لیے نہیں کہ ہم نے رشتوں کے گلاب مسل دیے ہیں، ہم نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو رلایا جو ہمیں اپنی دنیا سمجھتے تھے، ہمیں اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو تڑپایا جو ہمیں کائنات کا سب سے بڑا دوست مانتے تھے، جو ہمارے نام پر جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ ہائے اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم نے ان آنکھوں میں اندھیرے بھر دیے، ہم نے ان آنکھوں میں اندھیرے بھر دیے جو ہم سے روشنی مانگنے آئے تھے۔ جوانوں بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں؟ ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہم لوگ۔ ہمارے کردار تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم ظالم بن چکے ہیں۔ ان آنکھوں کو دیکھو جو تمہیں دیکھ کر بجھ جاتی ہیں، ان چہروں کو دیکھو جو تمہارے لہجے سے ڈر جاتے ہیں، جو تمہاری زبان سے ڈر جاتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ پایا مگر وہ دل کھو دیا جو کبھی ہمارے لیے دعا مانگا کرتا تھا، جو دل کبھی ہمارے لیے دعا مانگتا تھا، اور جن دعاؤں سے ہمیں سکون ملتا تھا، ہمیں قرار ملتا تھا، ہم نے وہ دل کھو دیا۔ اب نہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے ہمارے لیے، نہ کوئی لفظ نکالتا ہے ہمارے لیے، نہ کوئی دعا کرتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم دھوکے باز ہیں، کیونکہ ہم فراڈیاں ہیں۔ بس وہی آنکھیں رہ گئی ہیں، اب صرف وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جو آج بھی نمازوں کے دوران، دعاؤں کے دوران ہمارا نام لے کر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں۔ آج کی لڑکی کو حیا سنبھالنی نہیں آتی مگر بال سنوارنے آتے ہیں۔ جو بیٹی اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر موبائل میں غرق ہو، جو بیٹی اپنے بھائیوں کے سامنے بیٹھ کر ٹک ٹاک میں غرق ہو، ارے وہ بیٹی نہیں، وہ تو تماشا ہے۔ وہ بیٹی کہاں ہے؟ وہ تو تماشا ہے۔ اب بیٹی کو دعا کی نہیں ڈرامے کی تسلی چاہیے۔ اب تمہاری بیٹی کو قرآن کی نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہر بیٹی کی بات بھی نہیں کر رہا۔ اب بیٹی کو قرآن کی نہیں، اب بیٹی کو نماز کی نہیں، اب بیٹی کو کامیابی کی نہیں، اسے ڈرامے کی تسلی چاہیے، اسے فلم کی تسلی چاہیے، اسے کہانی کی تسلی چاہیے۔ رات بھر انٹرنیٹ پر لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، صبح ماں سے بدتمیزی کرتی ہے، دوپہر کو باپ کی نافرمانی کرتی ہے۔ ایسی بیٹی کو رب کی رحمت نہیں، رب کا عذاب ڈھونڈتا ہے۔ اور ایسی بیٹی رحمت نہیں ہوتی، ایسی بیٹی تو زحمت ہوتی ہے۔ سنو، جو لڑکی کسی اور کی محبت میں رب کی محبت کو چھوڑ دیتی ہے نا، پھر رب اسے ایسا انجام دکھاتا ہے، ایسا انجام دکھاتا ہے کہ اسے محبت بھی نفرت لگنے لگتی ہے۔ پھر وہ محبت کو نفرت سمجھتی ہے، پھر کسی اور سے محبت نہیں کرتی۔ پوری رات ٹک ٹاک پر غیر محرم مردوں کو اپنا جسم دکھانے کے بعد صبح کہتی ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مصیبتیں جان بھی نہیں چھوڑ رہی، پریشانیاں جان بھی نہیں چھوڑ رہی۔ پیر صاحب کوئی تعویذ دو نا، کوئی دوا دو نا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کچھ کرنا مگر یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 3 گناہ تمہیں جیتے جی مار دیں گے۔
تم سانسیں تو لیتے رہو گے مگر سکون نہیں پاؤ گے، چہرے پر ہنسی تو ہوگی مگر تمہارا دل قبر سے بھی زیادہ تاریک ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سونیا جلدی بتائیے نا وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ فرمایا جس نے ماں کی بات کاٹی، جس نے باپ کی بات کاٹی، اس کی قسمت رب نے خود کاٹ دی اور جڑ سے کاٹ دی۔ جس کی زبان سے بوڑھے باپ کے لیے سخت الفاظ نکلے، اس کی دعائیں آسمان تک نہ پہنچی۔ ماں کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو تمہاری پوری نسل تباہ کر سکتا ہے۔ خدارا اپنی نسلوں کو بربادی سے بچاؤ، تباہ کرنے سے بچاؤ، ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالو۔ باپ کی خاموشی اگر بد دعا بن گئی تو تمہاری دعاؤں کو آسمان پر پہنچنے کا راستہ ہرگز نہیں ملے گا۔ جس نوجوان کی رات ماں کی فکر کے بغیر گزرے، اس کی صبح کبھی روشن نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کریم نے فرمایا دوسرا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مر جانا مٹ جانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ وہ گناہ ہے جسے رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس نے تعویذ پر تو بھروسہ کیا، جس نے پرچی پر تو بھروسہ کیا مگر دعا پر بھروسہ نہیں کیا، جس نے پیر پر تو بھروسہ کیا مگر قرآن پر بھروسہ نہیں کیا، وہ رب کا نہیں، وہ گمراہی کا بندہ ہے، وہ تباہی کا بندہ ہے، وہ رب کا بندہ نہیں ہے۔ رب سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر اپنے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تیسرا گناہ کسی کا دل دکھانا، کسی کو دکھ دے کر خوشی محسوس کرنا، سکون محسوس کرنا۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ جب مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے نا تو ظالم کے محل مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں، پھر طاقتوروں کے محل مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں جب مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ وہ آنکھ جو رات کے اندھیرے میں بہتی ہے، وہ دل جو بے آواز تڑپتا ہے، وہ لب جو کچھ نہیں کہتے مگر خاموشی سے بد دعا ہی دیتے رہتے ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی ان کی فریاد عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ایسے مظلوموں کا رونا، ایسے دکھیارے لوگوں کا رونا اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتے ہیں۔ تمہارے رویے، تمہارے الفاظ، تمہاری بے حسی ایک دن تمہارے ہی خلاف گواہی بن جائے گی۔ اس سے پہلے کہ کسی کی سسکی تمہارے لیے لعنت بن جائے، فرمایا رک جاؤ، سنبھل جاؤ، اس سے پہلے رک جاؤ، سنبھل جاؤ، کیونکہ جو رب تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے وہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ کو بھی جانتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں رزق کی بارش برسے، رحمت کی بارش برسے، دولت کی بارش برسے، تو اپنے اخلاق بارش جیسے کر لو۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں رزق کی بارش برسے تو اپنے اخلاق بھی بارش جیسے کر لو، نرم کر لو، نفع دینے والے کر لو، ٹھنڈک پہنچانے والے کر لو، سکون دینے والے کر لو۔ رزق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں، دل کی نرمی سے بھی ملتا ہے، پیار سے بھی ملتا ہے۔ ہاں صرف محنت سے نہیں ملتا۔ رزق مانگنے سے پہلے دل سے حسد، زبان سے تلخی اور آنکھوں سے حرص کو نکال دو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے ساتوں کے ساتھ دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں رزق کی بارش برسے تو فرمایا یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 ماں باپ کو دکھ مت دینا، نمبر 2 شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، نمبر 3 کسی کا دل مت دکھانا۔